इंतखाबात के हवाले से पंजाब में इलेक्शन की तारीख से मुतालिक केस की समाअत हुई। हाई कोर्ट ने इलेक्शन की तारीख ना देने के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं मोहम्मद इशफाक से। इशफाक बताइएगा। आपको बता रहे हैं पंजाब में इलेक्शन की तारीख से मुतालिक केस की समाअत और हाई कोर्ट ने इलेक्शन की तारीख ना देने के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है और फैसला कुछ ही देर बाद सुनाया जाएगा। और मज़ीद आपको ये भी बताएं कि समाअत के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था जीत इस बार हमारी ही होगी और फैसला हमारे ही हक में आएगा। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद इशफाक से। इशफाक बताइएगा बाकायदा फैसला जो है वो कब तक सुना दिया जाएगा? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने तमाम फ्री कैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद तहरीक इंसाफ समेत दीगर दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है। आज जब केस की समाअत शुरू हुई तो जस्टिस जवाद हसन के हुक्म पर सबसे पहले चीफ सेक्रेटरी पंजाब, आईजी पंजाब और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल अदालत में पेश हुए। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी और आईजी से इस्तफसार किया कि बताएं इलेक्शन के हवाले से अब क्या कहते हैं, जिस पर चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब ने ये कहा कि हम इलेक्शन कमीशन और अदालतों के फैसलों के पाबंद हैं। जिस पर जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि अदालत को आपकी यकीन दहानी चाहिए थी जो कि मिल गई, लिहाजा आप दोनों जा सकते हैं। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल का आगाज़ किया और ये कहा कि मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन बरवक्त करवाना मुमकिन नहीं, क्योंकि सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। वफाकी हुकूमत उनको फंड्स नहीं दे रही, आईजी पंजाब उनको सिक्योरिटी नहीं दे रहे, जबकि दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने भी जुडिशल अफसरान की खिदमात देने से इनकार कर दिया है। तो ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन कैसे हो सकते हैं? इस दौरान गवर्नर पंजाब के वकील शहजाद शौकत ने अपने दलाइल का आगाज़ किया और उन्होंने अपने दलाइल में ये कहा कि गवर्नर पंजाब ने असम्बली तहलील नहीं की, ना ही असम्बली तहलील की समरी पर दस्तखत किए हैं, तो फिर आइनी तौर पर गवर्नर पंजाब कैसे इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं? कोई ऐसी तारीख में मिसाल नहीं मिलती कि गवर्नर ने असम्बली तहलील ना की हो तो उन्होंने असम्बली पर दस्तखत किए हों। और इस मौके पर उन्होंने ये कहा कि लिहाजा ये इलेक्शन कमीशन का मामला है, इससे उनका कोई लेना देना नहीं। इस मौके पर तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र और मुनीर अहमद के वकील अज़हर सदीक एडवोकेट ने दलाइल देते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया और हमजा शहबाज के खल्फ से मुतल्लिक केस का हवाला भी दिया और ये कहा कि आइन में ये नहीं लिखा था कि अगर गवर्नर या सदर हल्फ लेने से इनकार कर दे तो स्पीकर कौमी असम्बली हल्फ लेगा, लेकिन अदालत ने स्पीकर कौमी असम्बली को नामजद किया और उन्होंने हमजा शहबाज से वज़ीर आला के ओहदे का हल्फ लिया। तो इसी तरह से अगर अब गवर्नर पंजाब तारीख का ऐलान नहीं करते तो फिर अदालत आइनी तौर पर सदर पाकिस्तान को ये कह सकती है कि वो पंजाब में इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। दौरान समाअत अदालत के रूबरू असद उमर, तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी, सब्ताइन खान, अली अफजल शाही समेत दीगर जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे वो मौजूद थे, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से राना मशहूद अदालत में मौजूद थे। और इस मौके पर जो वकला थे तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ये कहा कि अगर ज़िमनी इलेक्शन हो सकता है तो फिर जनरल इलेक्शन क्यों नहीं हो सकता? इस हवाले से हीले बहाने नहीं चलेंगे। अदालत सदर पाकिस्तान को एक हदायत दे सकती हैं कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि तमाम फ्री कैन के दलाइल सुन लिए हैं, अदालत आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेगी। जस्टिस जवाद हसन ने तमाम दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है जो कि जुमे की नमाज के बाद सुनाए जाने का इम्कान है। जी ठीक है, इशफाक अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि ज़ेरे ज़मीन बोसीदा इंफ्रास्ट्रक्चर की कलई खुल गई। शहर की मरकजी शाहराह एक बार फिर शगाफ ज़दा हो गई। मेन बुलेवर्ड जौहर टाउन पर 20 फुट चौड़ा और 25 फुट गहरा घड़ा पड़ गया। वासा की मरकजी सीवरेज लाइन टूटने के बायस घड़ा पड़ा। शगाफ पड़ने के बाद सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। वासा का खयाबान फिरदौसी के नीचे से गुजरने वाली सीवरेज लाइन को तब्दील करने का फैसला किया गया। मज़ीद तफसीलात लेंगे ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन।
شہر لاہور کی مرکزی شاہراہ ایک بار پھر شگاف زدہ ہو چکی ہے۔ مین بولیوارڈ، جوہر ٹاؤن، خیابان فردوسی، جو کہ گزشتہ 4 برسوں میں اس سڑک پر 7 سے زائد مرتبہ شگاف پڑنے کے واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ گزشتہ رات زیر زمین جو سیوریج لائن ہے وہ ٹوٹنے کی وجہ سے، اس کا کراؤن فیلئر ہونے کی وجہ سے اس سڑک پر دوبارہ شگاف پڑ گیا، اور اس وقت یہ جو شگاف ہے یہ 30 فٹ سے زائد چوڑا اور تقریباً 20 سے 25 فٹ تک جو گہرا ہے۔ واسا اور ایل ڈی اے کی جانب سے یہاں پر امدادی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور سیوریج لائن ٹوٹنے کی وجہ سے جو اس شگاف کے اندر سیوریج کا پانی بھر گیا تھا اس کو نکالا جا رہا ہے، اور اندر سے مٹی نکالی جا رہی ہے اور امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ جب یہ شگاف پڑنے کا واقعہ مین بولیوارڈ، جوہر ٹاؤن، خیابان فردوسی پر پیش آیا تو اس وقت ایک گاڑی بھی اس شگاف میں گر گئی، جس کی وجہ سے 3 لوگوں کے زخمی ہونے کی جو اطلاعات ہیں وہ بھی موصول ہوئی ہیں۔ اس مین بولیوارڈ، جوہر ٹاؤن، خیابان فردوسی کو ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند رکھا گیا ہے، اور ایل ڈی اے انتظامیہ اور واسا انتظامیہ کا کہنا ہے کہ 35 سے 40 گھنٹے مزید درکار ہوں گے اس سڑک کو مکمل ریپیئر کرنے کے لیے، اور اتوار کے روز تک سڑک کو ٹریفک کے لیے مکمل طور پر کھول دیا جائے گا۔ جی شکریہ زین۔ آپ کو بتائیں کہ شادیوال چوک کے قریب مین سڑک پر سیوریج لائن بیٹھنے کا یہ معاملہ ہے، اور ڈی جی ایل ڈی اے عامر احمد کا شادیوال چوک کا دورہ آپریشن کا جائزہ لیا۔ ڈی جی ایل ڈی کا کہنا ہے کہ شہر میں پرانی سیوریج لائنز کو بھی تبدیل کیا جا رہا ہے۔ واسا ٹیموں کو سڑک بحالی کے آپریشن کو تیز کرنے کی ہدایت ہے۔ مزید کیا کہتے ہیں آپ کو سنواتے ہیں۔ آؤٹ لیو کر چکی ہے اپنی لائف، اس کو ریپیئر مینٹیننس کر کے اس کو ہم چلا رہے ہیں، اور پہلے بھی ایک آدھ دفعہ 2 سال پہلے ہمارے آفس کے باہر بھی ہوا تھا، اس کو پیچ ورک کر رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ریسورس کانسٹینٹ ہے، ہم شہر کی ڈیفرنٹ جو ہے لائنز ان کو چینج کر رہے ہیں۔ ابھی اس سال ہم سبزہ زار کی ہے، مال ٹاؤن کی ہے، ڈیفرنٹ جگہ اس کا بھی اے ڈی پی اے میں ریفلیکٹ ہوئی ہے یہ والی، اس کو بھی ہم ریپیئر اس کو بیسیکلی ساری کو بھی چینج ہونے والی ہے، بیکاز یہ 30-40 سال ہو گئے ہیں۔ یہاں پہ بھی ہوا یہ ہے کہ کیونکہ کروجن ہوتی ہے، اور اس کروجن کی وجہ سے اس کی جو اوپر والی لیئر ہوتی ہے کنکریٹ کی، اور اس کے اوپر وہ مٹی سی بن جاتی ہے، اس کو کراؤن فیلئر کہتے ہیں۔ تو یہ اوکرنس ہے، پہلے بھی ایک آدھ دفعہ ہوئی، ابھی پھر ہوئی ہے۔ انفارچونیٹلی یہاں پہ ایک گاڑی بھی گری تھی، اس میں 3 لوگ زخمی ہوئے، شکر اللہ کا کہ کوئی فیٹیلٹی نہیں ہوئی، ان کو ریسکیو کیا۔ اس کے بعد راؤنڈ دا کلاک آپریشن شروع کر دیا گیا۔ پوری رات یہاں پہ واسا کی اور چیف انجینئر کی ٹیمیں رہی ہیں۔ اس کی ایشو یہ ہے کہ اس کو پہلے اس کے اندر جو پانی ہے اس پانی کو نکالنا ہے۔ 14 فٹ ڈیپ یہ والی جو ہے یہ پائپ ہے، جب وہ 14 فٹ تک پہنچ جائے گا اس کے بعد اس کی ریپیئر کی جائے گی۔ سامان سارا آ چکا ہے، موبلائز ہو چکے ہیں۔ یہ لانگ بور مشین ہے، یہ اس سے نکالتی ہے کیونکہ اتنا ڈیپ یہی جا سکتی ہے۔ ہم نے اپنے ادروائز جو سول کانٹریکٹر ہے موبلائز کر دی ہیں، یہاں پہ مشین ایک اور آ جائے گی۔ انیشیل ایسٹیمیٹ اس کا تھا 3 سے 4 دن کا پورا مکمل کر کے سڑک کو رواں کرنے کا۔ اس کو میں نے ان کو جو ٹارگیٹ ڈیڈ لائن دی ہے وہ 36 سے 40 گھنٹے کی دی ہے، کیونکہ اس سے کم ہیومنلی پاسبل نہیں ہے۔ ڈالر پھر مستحکم ہونے لگا۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز ڈالر کی قدر میں 24 پیسے اضافہ۔ بینک تعلقات کے دوران ڈالر ریٹ 270 روپے 75 پیسے ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر ریٹ 274 روپے تک ہو گیا۔ مزید تفصیلات لیں گے زاہد عابد سے۔ جی زاہد۔ جی بالکل، کرنسی مارکیٹ میں روپے اور ڈالر کے درمیان قیمت کا اتار چڑھاؤ جاری ہے۔ صبح جس وقت بینکاری اوقات کا آغاز ہوا تو ڈالر کی قدر میں 51 پیسے کی کمی دیکھی گئی اور 270 روپے پر ٹریڈ اوپن ہوئی، لیکن جیسے وقت گزرتا گیا ڈالر کی طلب میں اضافہ ہوتا گیا، اور اس وقت جو صورتحال بینکوں میں دیکھی جا رہی ہے اس میں انٹر بینک ڈالر ریٹ میں 24 پیسے اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد 270 پر 75 پیسے تک ڈالر پہنچ چکا ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ کی یہی صورتحال ہے کہ صبح 273 روپے تک ڈالر ٹریڈ ہو رہا تھا، لیکن اس وقت 274 روپے تک ڈالر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ مارکیٹ برائے پہلے ہی خدشے کا اظہار کر رہے تھے کہ چند روز کی وجہ میں روپے کو تھوڑا سا ریلیف مل رہا تھا، لیکن زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ نہ ہونے اور ایک انتہائی کم سطح پر ہونے کی وجہ سے یہ مستقل استحکام نظر نہیں آ رہا تھا، اور مارکیٹ میں یہ خدشہ موجود تھا کہ ڈالر کسی وقت بھی دوبارہ اپنی پوزیشن مستحکم کرے گا، جو کہ اب کاروباری ہفتے کے آخری روز اسی قسم کی صورتحال دیکھی جا رہی ہے۔ تاہم مارکیٹ ذرائع کے مطابق آج چونکہ کاروباری ہفتے کا آخری روز ہے، اس لیے بہت بڑی تبدیلی کا امکان ظاہر نہیں کیا جا رہا۔ جی ٹھیک ہے زاہد عابد، آپ کا شکریہ۔
मार्केट में आटे के निर्खों में तेजी का रुझान रुक गया है। सस्ता स्कीम आटा मखसूस ट्रक पॉइंट्स पर दस्तयाब है। दुकानों पर सस्ता स्कीम आटे की इंतहाई महदूद मिकदार में फ्राहमी है। सरकारी स्कीम के तहत 10 किलो आटे का थैला 648 रुपये में फ़रोख्त है, जबकि आम मार्केट में 15 किलो आटे के थैले की कीमत 1800 रुपये मुकर्रर है। तो वहीं खुला सफ़ेद फाइन आटा 120 रुपये और चक्की आटा बदस्तूर 150 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इस बारे मज़ीद तफसीलात जानते हैं जाहिद आबिद से। जाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, आटा दस्तयाबी और इसकी कीमत के हवाले से जो रोज़ बरोज़ तब्दीली आ रही थी उसमें अब कुछ ठहराव सा देखा जा रहा है और मार्केट में आटे की दस्तयाबी कदरे बेहतर नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर जो सस्ता स्कीम आटे के लिए ट्रक्स के ज़रिए आटा फ्राहम किया जा रहा है वहाँ पर अब वो पहले वाला रश भी देखने में नहीं आ रहा और जहाँ पर ट्रक लगा होता है इक्का दुक्का गाहक वहाँ पर मौजूद होते हैं जो कि वहाँ पर आटा लेने के लिए मौजूद होते हैं, जिनका शनाख्ती कार्ड दर्ज करके उन्हें 10 किलो आटा 648 रुपये में फ़राहम किया जाता है। ताहम मार्केट में आम दुकानों पर सस्ता स्कीम का आटा जो है वो ज़्यादातर दस्तयाब नहीं है और ये सिर्फ ज़्यादातर ट्रक्स पर ही फ़राहम किया जा रहा है। जो आम दुकानें हैं वहाँ पर 15 किलो आटे का थैला फ़राहम किया जा रहा है जो कि इस वक्त 1820 रुपये तक फ़राहम किया जा रहा है, जबकि सफ़ेद फ़ाइन आटा जो है वो तकरीबन 120 रुपये और मिक्स आटा जिसे कि सुपर फ़ाइन आटा भी कहा जाता है वो तकरीबन 80 रुपये फ़ी किलो तक इस वक्त मार्केट में बेचा जा रहा है। दूसरी तरफ जो चक्की का आटा है वो तकरीबन 150 रुपये फ़ी किलो इस वक्त मार्केट में दस्तयाब है और मार्केट में इस वक्त वो बेचा जा रहा है। हुकूमत की जानिब से जो गंदम का कोटा बढ़ाया गया था फ्लोर मिल्स का, वहाँ उसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट में बेहतरी देखी जा रही है और आटे की वो जो एक हैजानी कैफियत थी मार्केट में वो इस वक्त नहीं है। मार्केट ज़राए के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ तक भी इसी किस्म की सूरत रहने का इम्कान और फौरी तौर पर तेज़ी का कोई इम्कान ज़ाहिर नहीं किया जा रहा है, जबकि मार्च के अख्ताम और अप्रैल में नई गंदम आने के बाद सूरत हाल में मज़ीद बेहतरी भी आ सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब चिकन छठी सेंचुरी मुकम्मल करने के करीब है। मुर्गी का गोश्त 19 रुपये मज़ीद महंगा कर दिया गया। कीमत 594 रुपये किलो हो गई। 4 रोज़ में ब्रायलर 48 रुपये किलो महंगा हो चुका है। सरकारी रेट लिस्ट में 6 सब्जियां मज़ीद महंगी कर दी गई हैं। मज़ीद तफसीलात लेंगे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। बिल्कुल, आज महंगाई के हवाले से बात की जाए तो ब्रायलर की कीमतों में गैर मामूली तौर पर इजाफा देखने को मिल रहा है। आज चौथे रोज़ भी ब्रायलर आज जो है महंगा किया गया। आज 19 रुपये महंगा करके 594 रुपये फ़ी किलो यानी कि 600 रुपये फ़ी किलो के करीब जो है ब्रायलर पहुंच चुका है। इसी तरह दीगर सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो अदरक 25 रुपये महंगा करके 525 रुपये, लीमू 10 रुपये महंगा करके 80 रुपये। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद है, इन्हीं से बात करते जी। आप बताइएगा कि ब्रायलर जो है 594 रुपये फ़ी किलो 600 रुपये तक पहुँच चुका हुआ है, क्या कहेंगे मटन बीफ की सतह पे पहुंच गए? बिल्कुल जी, पहले तो समझ लें कि हम मटन तो खाने से गए थे लेकिन अब चिकन से भी गए। अब तो यही है कि गुजारा मजारा ये चल रहा, आगे पता नहीं क्या बनता है जी। हाँ जी बिल्कुल, आपने जो है शहरी की गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना है कि ब्रायलर मुसलसल महंगा हो रहा है और आम आदमी जो है अपने बच्चों को ब्रायलर नहीं खिला सकता, पोटा कलेजी खा के ही जो है वो गुजारा करना पड़ेगा, जबकि साफ़ी ब्रायलर जो है इस वक्त 670 रुपये फ़ी किलो तक और जो बोनलेस ब्रायलर है वो 750-800 रुपये फ़ी किलो तक मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। जी शुक्रिया अब्दुल कादिर। आपको बताएं कि मरूफ शायर और अदीब और ड्रामा निगार अमजद इस्लाम अमजद इंतकाल कर गए हैं। अमजद इस्लाम अमजद की वफ़ात आज सुबह दिल का दौरा पड़ने से हुई है और अमजद इस्लाम अमजद को तबक़े हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा जा चुका है। आपको बता रहे हैं मरूफ शायर और अदीब और ड्रामा निगार अमजद इस्लाम अमजद इंतकाल कर गए हैं। अमजद इस्लाम अमजद की वफ़ात आज सुबह दिल का दौरा पड़ने से हुई है और मज़ीद आपको ये भी बताएं कि अमजद इस्लाम अमजद को तमगा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा जा चुका है। इस बारे बात करते हैं सुहेल कैसर से। सुहेल, बताइएगा। जी, आज एक बहुत ही सैड न्यूज़ सुनने को मिली कि जो मारूफ ड्रामा निगार बहुत ही शानदार शायर नक्काद अमजद इस्लाम अमजद अब हम में नहीं रहे, कि आज सुबह उनका दिल का दौरा पड़ने से उनकी रहायशगाह पर इंतकाल हो गया। अहले खाना की तरफ से बताया गया है कि रात वो मतलब बहुत बिल्कुल रूटीन मैटर अंजाम देने के बाद वो अपनी ख्वाबगाह में चले गए, लेकिन सुबह उनके ना उठने पर जब दरवाज़ा खोला गया तो वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे।
تو اس پر تمام جو ادبی حلقے ہیں ان کی طرف سے بھی بہت افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور اسی تناظر میں اہل خانہ کی طرف سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ گزشتہ کچھ عرصے سے کسی قدر علیل تھے، اور اس بنا پر ایک آدھ دفعہ وہ پہلے بھی کافی کریٹیکل کنڈیشن میں جا چکے تھے، جس کے بعد مسلسل ان کی اچھی کیئر کی جا رہی تھی، لیکن آج وہ اپنے خالق حقیقی کے حضور پیش ہو گئے۔ امجد اسلام امجد 4 اگست 1944 کو پیدا ہوئے تھے، اور یوں 10 فروری 2023 کو ان کی زندگی کا جو سفر ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا، اور اپنی اس زندگی کے دوران انہوں نے بے شمار شعبہ زندگی پر اپنے نقوش، اپنے اثرات مرتب کیے، جیسے ایم اے کالج لاہور کے شعبہ اردو میں استاد رہے، پھر 1975 میں پنجاب آرٹس کونسل کے ڈپٹی ڈائریکٹر مقرر ہوئے، 90 کی دہائی میں ان کی خدمات محکمہ تعلیم کے سپرد کر دی گئیں، پھر اسی دوران وہ ڈائریکٹر چلڈرن کمپلیکس کے طور پر بھی اپنی جو ہے خدمات انجام دیتے رہے، اور ساتھ میں لکھنے لکھانے اور شاعری کا جو سلسلہ ہے وہ بھی چلتا رہا، اور ان کے مشہور ڈراموں میں اگر دیکھا جائے تو دن ہے، فشار، ان کے بڑے مشہور ڈرامے، لیکن بحیثیت ڈرامہ نگار ان کو جو سب سے زیادہ شہرت ملی وہ وارث ڈرامے سے ملی تھی، اور جن احباب نے وہ دور دیکھا ہے جب وارث ڈرامہ ٹی وی پر نشر ہوا کرتا تھا، تو اس دور میں لاہور کی شاہراہیں جو ہیں وہاں پر ٹریفک برائے نام رہ جاتی تھی، اتنا مقبول وہ ڈرامہ ہوا تھا کہ سبھی اس کو بہت ذوق و شوق سے دیکھتے تھے، اور امجد اسلام ذوق اور شوق سے دیکھتے تھے، بالکل۔ اچھا سہیل کیسر یہ بھی بتائے گا، چونکہ آج ادب اور شاعری کا ایک اور باب مکمل ہو چکا ہے، اور صدر آرٹس کونسل احمد شاہ کی جانب سے کیسے تاثرات کا اظہار کیا گیا، اور ان کی شخصیت کے بارے میں وہ کیسی رائے رکھتے تھے؟ دیکھیں، احمد شاہ بالکل باقاعدہ جو تعزیتی بیان ہے وہ سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے امجد اسلام امجد صاحب کی وفات پر بہت ہی گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے، اور تھوڑا سا اس تناظر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج لاہور میں جو پاکستان لٹریری فیسٹیول ہے وہ بھی شروع ہونے جا رہا ہے، لیکن اب امجد اسلام امجد کی وفات کے بعد ظاہر ہے کہ اس امجد صاحب کی وفات کے اثرات اس پر بھی محسوس ہوں گے، کیونکہ یہاں پر پاکستان لٹریری فیسٹیول میں جتنے بھی احباب آئیں گے، دانشور آئیں گے، obviously ان کی گفتگو کا موضوع امجد اسلام امجد صاحب بھی رہیں گے، اور توقع تو یہ تھی کہ اس پاکستان لٹریری فیسٹیول میں امجد اسلام امجد کو بھی سننے کا موقع ملے گا، جو وہاں پر دیکھنے کے لیے جائیں گے فیسٹیول، لیکن اب یہ تو ممکن نہیں رہا، اور اس پر احمد شاہ صاحب جو ہیں ان کی طرف سے بھی بہت گہرے رنج و غم کا اظہار کیا گیا ہے، اور قرار دیا گیا ہے کہ امجد اسلام امجد صاحب کی وفات سے اردو ادب کا ایک انتہائی شاندار جو باب ہے وہ بند ہو گیا۔ اسی طرح ایگزیکٹو ڈائریکٹر الحمراء آرٹس کونسل ذوالفقار احمد زلفی کی طرف سے بھی امجد اسلام امجد صاحب کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا گیا ہے، اہل خانہ کے ساتھ دلی تعزیت کا اظہار کیا گیا ہے۔ آپ جس تک بھی یہ خبر پہنچ رہی ہے کہ امجد صاحب ہمارے درمیان میں نہیں رہے، تو یقیناً سبھی کی طرف سے ان کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن obviously جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے واپس بھی جانا ہے کہ ہر جو جاندار ہے اس کو موت کا ذائقہ تو بہرحال چکھنا ہی ہے، تو امجد اسلام امجد صاحب کی زندگی کا سفر یہیں تک تھا، سو وہ آج اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ جی بالکل ٹھیک ہے سہیل صاحب، جس نے آنا ہے اس نے جانا بھی ہے، ادبی فضا جو ہے وہ سوگوار ہو چکی ہے۔ بتایا گا کہ امجد اسلام امجد کو پرائڈ آف پرفارمنس اور ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا تھا، اور وہ کتنی کتابیں انہوں نے لکھی تھی اور کتنی زبانوں میں لکھ چکے تھے؟ اچھا، یہ جہاں تک ان کی کتابوں کا تعلق ہے تو انہوں نے تقریباً اپنی زندگی میں کچھ 20 کے قریب جو ہیں وہ کتب تحریر کی تھیں، اور اس کے علاوہ افریقی شعراء کی نظمیں جو ہیں بہت مشہور، جو افریقہ سے تعلق رکھنے والے شعراء کی نظمیں ہیں اس کا ترجمہ بھی انہوں نے کیا تھا، اور یہ جو ترجمہ ہے یہ بھی بہت مقبول ہوا تھا، اور اس کا عنوان بڑا انہوں نے دلچسپ رکھا تھا کہ کالے لوگوں کی روشن نظمیں۔ ان کا وہ یہ گمان کرتے تھے کہ جو پوری دنیا کا ادب ہے، ہر کسی کو نہ صرف اپنے دائرے کے اندر ہی محیط نہیں رہنا چاہیے، محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ دوسری دنیا کے جو ادبی سرگرمیاں ہیں ان سے بھی مکمل آگاہی رکھنی چاہیے۔ تو اسی تناظر میں انہوں نے جو ہے افریقی شعراء کی نظموں کا ترجمہ
کالے لوگوں کی روشن نظموں کے نام سے کیا، یہ لاہور سے شائع ہوا تھا۔ اس کے علاوہ پھر ان کی تنقیدی مضامین کی ایک کتاب تاثرات بھی انہی کی جو ہے وہ تصنیف کرتا ہے، اور اس کے علاوہ پھر جو شعر و شاعری میں اگر ان کی شاعری دیکھی جائے، پڑھی جائے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنے شاندار اور اتنے خوبصورت شاعر تھے وہ، کہ ان کی جو شاعری ہے اس میں جیسے یوں کہہ لیں کہ شاعری پر اتنے شاندار نقوش چھوڑے ہیں کہ تا دیر ان کے اثرات جو ہیں وہ رہیں گے۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ نہ کوئی غم خزاں کا ہے، نہ ہے خواہش بہاروں کی، ہمارے ساتھ ہے امجد کسی کی یاد کا موسم۔ اور پھر جیسے ان کا یہ بھی ایک بڑا شاندار بڑا خوبصورت شعر ہے کہ میری راتیں تیری یادوں سے سجی رہتی ہیں، میری سانسیں تیری خوشبو میں بسی رہتی ہیں، میری آنکھوں میں تیرا سپنا سجا رہتا ہے، ہاں میرے دل میں تیرا عکس بسا رہتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اسی پیرائے میں ان کی جو دیگر شاعری ہے وہ بھی اتنی شاندار ہے کہ جب بھی ہم پڑھتے ہیں، جب بھی ہم سنتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا محسوس ہوتا ہے۔ سو اسی لیے مطلب ان کی شاعری کا جو ایک وزن ہم محسوس کرتے ہیں، تو اس وزن کے حساب سے ہی ان کو دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا تھا کہ کس قدر شاندار، کس قدر اعلیٰ پائے کے وہ شاعر تھے۔ اور اب اگر دیکھا جائے تو جو معروف اور مشہور شعراء ہیں ان کی تعداد بہت کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ امجد اسلام امجد صاحب جو ہیں وہ اپنی جو ہم اثر ان کے تھے امجد اسلام امجد صاحب کے، ان میں سے ان کے باقی ہم اثروں میں بھی بس اب چند ایک شخصیات ایسی رہ گئی ہیں جو ابھی تک حیات ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ان کو لمبی زندگی عطا کریں تاکہ وہ ہمارے درمیان امجد اسلام امجد کی زندگی کے حوالے سے تفصیلاً بتا رہے تھے۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اب آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں لیگی رہنما رانا مشہود لاہور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ میں 4 سال لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں لگایا، یہ کہتے ہیں الیکشن ٹائم پر ہونا چاہیے۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قتل کے بعد الیکشن آگے گئے، یہ پریسیڈنٹ موجود ہے۔ اور تیسری بڑی بات، وہ عمران خان جو کہتا تھا میں ہر حلقے سے خود الیکشن لڑوں گا، آج میڈیا کے ذریعے قوم سے یہ سوال ہے، قوم یہ سوال پوچھتی ہے کہ اب عمران خان الیکشنوں سے کیوں دوڑ گیا؟ وہ صرف اور صرف سیتا وائٹ کی وجہ سے دوڑ گیا، وہ صرف اور صرف ٹیریان وائٹ کی وجہ سے دوڑ گیا، کیونکہ اب ثاقب نثار کا بینچ نہیں ہے جو ایک ناجائز بچی کے باپ کو صادق اور امین ڈکلیئر کرے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سوال پہلے دن اٹھنا چاہیے تھا۔ یہ سوال کا جواب 62-63 کی بات کرنے والے سب سے پہلے یہ جواب دیں کہ 62-63 کے اندر اپنے اثاثے ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ ایف بی آر ٹیکس نادہندگان کے خلاف حرکت میں آ گیا ہے۔ عدم ادائیگی پر شہری کے اکاؤنٹس منجمد کر دیے ہیں۔ ایف بی آر نے اکاؤنٹس منجمد کر کے 71,20,481 روپے کی ریکوری بھی کر لی ہے۔ صفدر حسین انکم ٹیکس سال 2016 کی مد میں نادہندہ تھا۔ اس بارے مزید تفصیلات جانتے ہیں شبیر حیدر سے۔ شبیر بتائیے گا۔ جی، ایف بی آر ٹیکس نادہندگان کے خلاف حرکت میں آ گیا۔ ایف بی آر نے ٹیکس کی عدم ادائیگی پر شیرنٹ میڈیکل کے پروپرائٹر صفدر حسین کے اکاؤنٹس منجمد کر کے 71,20,481 روپے کی ریکوری کر لی ہے، جبکہ صفدر حسین انکم ٹیکس سال 2016 کی مد میں نادہندہ تھا، اور یہ ریکوری ایچ بی ایل ماڈل ٹاؤن سی بلاک برانچ سے کی گئی ہے، اور یہ کارروائی کمشنر ریجنل ٹیکس آفیسر عدنان احمد خان کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر اسد معین کی سربراہی میں انسپیکٹر محمد فروخ نے کی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ پاسپورٹ کی فیس میں اضافے کے سبب دفاتر کے باہر رش کا معاملہ۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار ہفتے کے روز پاسپورٹ دفاتر کھلے رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ڈائریکٹوریٹ جنرل آف امیگریشن اینڈ پاسپورٹ ہفتے کے روز پاسپورٹ دفاتر کھلے رکھنے کا سرکل جاری کر دیا۔ مزید تفصیلات دیں گے شبیر حیدر سے۔ شبیر بتائے گا اس بارے میں مزید۔ جی، سوشل میڈیا پر پاسپورٹ کی فیس میں اضافے کی غلط افواہوں کے سبب دفاتر کے باہر رش کے معاملے پر جو ہے پاکستان کی تاریخ میں
پہلی بار ہفتہ کے روز پاسپورٹ دفاتر کھلے رکھنے کا فیصلہ کیا گیا، جس پر ڈائریکٹوریٹ جنرل آف امیگریشن اینڈ پاسپورٹ نے جو ہے ہفتہ کے روز پاسپورٹ دفاتر کھلے رکھنے کا سرکولر بھی جاری کر دیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے لاہور سمیت ملک بھر کے تمام پاسپورٹ دفاتر کل ہفتہ کے روز آپریشنل ہوں گے۔ اس میں سینٹرل پنجاب زون، ساؤتھ پنجاب زون اور KP کے زون، سندھ زون، بلوچستان زون، آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان زون میں دفاتر کھلے رہیں گے۔ اور اس حوالے سے کا کہنا ہے کہ یہ دفاتر کھلے رکھنے کا فیصلہ کے رش کے ہے، اور اس سے جو ہے پاسپورٹ دفاتر کے باعث جو ہے روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں سائلین قطاروں میں لگے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے اب ہفتے کے روز کل کے دن بھی تمام پاسپورٹ دفاتر کے اندر ہر آنے والے اچھا شبیر، یہ بھی بتائیں کہ یہ جو افواہ پھیلائی گئی ہے اس حوالے سے پاسپورٹ انتظامیہ کی جانب سے اس بیان کی تردید کی گئی ہے؟ جی بالکل، پاسپورٹ انتظامیہ کی جانب سے یہ تردید بھی کی گئی تھی کہ جو سوشل میڈیا پر افواہیں پھیل رہی ہیں کہ جی پاسپورٹ کی فیسیں بڑھ رہی ہیں، ایسا کوئی بھی پاسپورٹ کی فیسوں میں اضافہ نہیں ہو رہا، جبکہ جو پاسپورٹ حکام کی جانب سے ای پاسپورٹ کا تعین کیا گیا تھا۔ ای پاسپورٹ وہ پاسپورٹ ہے کہ جو بھی ایمبیسی یا جو بھی ٹھیک ہے شبیر، آپ کا شکریہ۔ سرکاری اسکولز میں 30% سے زائد اسامیہ خالی ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ نان ٹیچنگ سٹاف کی ہزاروں پوسٹیں خالی ہیں۔ پنجاب کے سرکاری اسکولز میں نان ٹیچنگ سٹاف کی 33,000 سیٹیں خالی ہیں۔ سب سے زیادہ چوکیدار کی سیٹیں خالی ہیں۔ اس بارے مزید تفصیلات عاطف پرویز سے جانتے ہیں۔ عاطف، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، لاہور کے اسکولوں میں سمیت جو ہے پنجاب بھر کے جو اسکول ہیں وہاں پر جو نان ٹیچنگ سٹاف کی 33% کے قریب جو پوسٹیں خالی ہونے کا انکشاف ہوا ہے، اور ایک لمبے عرصے سے یہ پوسٹیں خالی پڑی ہیں، لیکن محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے ان سیٹوں پر بھرتیاں جو ہیں نہیں کی جا رہی۔ جو مجموعی طور پر جو منظور شدہ پوسٹیں ہیں ان کی تعداد 1,02,000 ہے، اور جو خالی سیٹیں ہیں وہ 33,000 سے زائد ہیں، اور سب سے زیادہ جو پوسٹیں خالی ہیں وہ چوکیدار کی ہیں۔ چوکیداروں کی 9,000 پوسٹیں خالی ہیں، درجہ چہارم کی 5,699 پوسٹیں خالی ہیں، نائب ریاست کی 4,000 سے زائد پوسٹیں خالی ہیں، مالی کی 2,500 جبکہ سپر کی 2,000 پوسٹیں خالی ہیں۔ لاہور کی بات کی جائے تو لاہور میں 1,212 پوسٹیں نان ٹیچنگ سٹاف کی خالی پڑی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عاطف۔ شہر میں سرکاری لائبریری تباہی کے دہانے پر 35 یونین کونسل کے 15 لاکھ مقیم کتابوں کے علم کی روشنی سے محروم ہو گئے۔ سرکولر روڈ پر شاہ محمد غوث لائبریری کے لیے فنڈز موجود مگر کام التوا کا شکار ہے۔ 3 کروڑ 43 لاکھ کے فنڈز کی منظوری کے باوجود کام شروع نہ ہو سکا۔ آپ کو بتائیں کہ شہر میں سرکاری لائبریری تباہی کے دہانے پر ہے۔ 35 یونین کونسلز کے 15 لاکھ مقیم کتابوں کے علم کی روشنی سے محروم ہو گئے۔ اور ناظرین، آپ کو بتائیں کہ شہر لاہور میں سال 2023 کا سب سے بڑا فوڈ میلہ سج گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے فوڈ ایکسپو 2023 کا افتتاح کر دیا ہے، اور فوڈ سٹالز، فوڈ کانفرنس، جبکہ محفل، مشاعرہ اور ساتھ ہی ساتھ میوزیکل کانسرٹ اور مختلف گیمز بھی اس میں شامل ہوں گی۔ فوڈ ایکسپو میں مزید کیا کچھ ہوگا جانتے ہیں زین العابدین سے۔ زین، بتائیے گا۔ شہر لاہور میں سال 2023 کا سب سے بڑا فوڈ میلہ سج چکا ہے۔ یہ فوڈ میلہ ایکسپو سینٹر میں اس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ کچھ دیر قبل نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی نے ایکسپو 2023 کا افتتاح کیا ہے۔ اس موقع پر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ پاکستان کے لیے فوڈ انڈسٹری کی جانب سے منفرد فوڈ ایکسپو کا انعقاد کیا گیا ہے، جو کہ قومی معیشت میں فوڈ انڈسٹری ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اس موقع پر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی فوڈ ایکسپو 2023 کے انعقاد کے لیے انڈسٹری کے ساتھ ہر ممکن تعاون بھی کر رہی ہے، جبکہ فوڈ ایکسپو میں شرکت کے ذریعے مقامی اور انٹرنیشنل فوڈ بزنس کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ یہ جو ایکسپو کا انعقاد کیا گیا ہے اس میں فوڈ سٹالز، فوڈ کانفرنس کے علاوہ محفل مشاعرہ، میوزیکل کانسرٹ، گیمز اور دیگر جو تقریبات ہیں ان کا بھی انعقاد کیا گیا ہے۔ 3 روز تک یہ جو میلہ ہے وہ جاری رہے گا، اور اس فوڈ ایکسپو 2023 کے ذریعے فوڈ ہائیجین، کوالٹی اور فوڈ اسٹینڈرڈ کے حوالے سے بھی لوگوں کو اور جو برانڈز ہیں ان کو آگاہی دی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ زین۔ فوڈ ایکسپو 2023 میں موجود تھے ڈی جی فوڈ مدثر ریاض ملک۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ ایک بڑا وائبرنٹ سیکٹر ہے جس کے اندر ایک کیپیسٹی موجود ہے کہ اکانومی کو دوبارہ بحال کر سکے، تو ہم اس لیے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں مکمل طور پہ، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ تمام لاہوری پورے پاکستانی، تمام پنجاب سے لوگ یہاں پر آئیں گے اور یہاں پر اس میں شرکت کریں گے۔
देखिए ये इंटरनेशनल है, ये इट्स इंटरनेशनल इवेंट, यहाँ पर इंटरनेशनल कुजीन भी मौजूद है और साथ मैन्युफैक्चर जितने भी हैं पूरे पाकिस्तान से मैन्युफैक्चर के मल्टी नेशनल कंपनीज भी यहाँ मौजूद हैं। तो ये एक मल्टी सेक्टोरल, मल्टी इंडस्ट्रियल और मल्टी जो रेस्टोरेंट स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे यहाँ मौजूद हैं और B2B के ऑप्शन भी मौजूद है, उनकी बिजनेस टू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है, जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब आपको बताएं कि तुर्किया में ज़लज़ले से बहुत जानी और माली नुकसान हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के लाहौर एयरपोर्ट पर गुफ्तगू, बोले तुर्किया पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है, मुश्किल में तन्हा नहीं छोड़ेंगे। तुर्किया हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। तारीख में एक बहुत ही खौफनाक और बदतरीन ज़लज़ला आया और इसके साथ बरादर मुल्क शाम में भी ज़लज़ले ने तबाही मचाई। इस वक्त तुर्की और शाम में हज़ारों लोग, हमारे बुज़ुर्ग बहनें, भाई और बच्चे, वो अल्लाह को प्यारे हो गए और लाखों लोग बेघर हो गए और हज़ारों लोग ज़ख्मी हैं और इंतहाई बेसरो सामानी के आलम में तुर्की और शाम में हमारे भाई वहाँ पर अपने प्यारों को। और नाज़रीन, सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर भी तुर्की की मदद के लिए सामने आ चुके हैं। कहते हैं तुर्की और शाम के ज़लज़ला मुतासरीन की बहाली के लिए रिलीफ फ़ंड कायम किए हैं। सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर ने मुल्क की सतह पर फंड रेजिंग का ऐलान कर दिया। कहते हैं तुर्किया हमारा साथी है, तन्हा नहीं छोड़ेंगे। पार्टी का हर रुकन मुतहरिक हो जाए और फंड्स जमा करवाएं। मेरी दरख्वास्त है पूरी जमात से और पूरे पाकिस्तान के शहरियों से कि वो तुर्की और शाम की मुसीबत की इस घड़ी में अमली तौर पर उनके साथ खड़े हों, आगे बढ़कर ताउन करें। तो इस सिलसिले में मैं आपसे ताउन का खासगार भी हूँ और अपने तुर्क भाइयों को भी यकीन दिलाता हूँ कि मुश्किल और मुसीबत की इस घड़ी में हम उनके साथ अमली तौर पर इंशाल्लाह खड़े होंगे और उनका हाथ बटाने की पूरी कोशिश करेंगे। लाहौर शहर में तुर्किया के ज़लज़ले मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियों का आगाज़। DC लाहौर का कहना है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रिलीफ कैंप्स लगाए जाएंगे। तालीमी इदारों में तलबा और तालिबात को भी इमदादी सरगर्मियों का हिस्सा बनाया जाएगा। आपको बताएं कि लाहौर शहर में तुर्किया के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ के 43 अरकान से मुतालिक तहरीरी हुक्म जारी है। जस्टिस शाहिद करीम ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल अबूरी तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। तहरीरी हुक्म में लिखा गया है कि 43 अरकान से मुतालिक नोटिफिकेशन 7 मार्च तक मुअत्तल रहेगा। इलेक्शन कमीशन 43 हलकों में तहकुम सानी ज़िमनी इलेक्शन नहीं करवाएगा। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के 43 अरकान से मुतालिक तहरीरी हुक्म जारी कर दिया गया। जस्टिस शाहिद करीम ने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल अबूरी तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। मुल्क की मैशियत और जमहूरियत दोनों को ख़तरा है। मौजूदा इलेक्शन कमीशन का सिर्फ एक ही मकसद है, इलेक्शन ना कराए जाएं। मुस्लिम लीग नून भी इलेक्शन से भाग रही है। मुस्लिम लीग नून की इस वक्त एक ही पॉलिसी है कि वोट से निजात पाओ। IMF से अभी मुआहिदा नहीं हुआ। रहनुमा PTI हमाद अजहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मज़ीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। मेरी अभी आज कागजात की स्क्रूटनी थी और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर हैं उन्होंने मुझे इतला दी है कि मेरे कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मेरे जो रवायती मद्दे मुकाबिल हैं नून लीग के, वो उन्होंने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए और जबकि दूसरी जमातें जिसमें पीपल्स पार्टी शामिल है, TLP शामिल है, कुछ आज़ाद उम्मीदवार शामिल हैं, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। लेकिन जो मेरे मद्दे मुकाबिल हैं उन्होंने नहीं कराए, बल्कि उन्होंने अपने एक सेक्रेटरी हैं उनके कागजात जो हैं वो जमा कराए हैं, जिससे साफ वाज़ेह हो रहा है कि मुस्लिम लीग नून हर इलेक्शन से फ़रार की कोशिश इख्तियार कर रही है। बहरहाल हम इलेक्शन से फ़रार होने वाले नहीं हैं। हम इंशाअल्लाह ताला भरपूर इलेक्शन भी लड़ेंगे और इसमें कामयाब भी होंगे।
اسد عمر کے بعد فواز چودھری بھی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ اب الیکشن ہوں گے یا قومی تحریک چلے گی. یہ 90 دن کو 11 سال پر لے کر جانا چاہتے ہیں. ہماری لڑائی ان کے خلاف ہے. اب دیکھتے ہیں جمہوریت جیتی ہیں یا نہیں. مزید کیا کہا آپ کو بھی دکھاتے ہیں. یا الیکشن ہوں گے یا قومی تحریک چلے گی آئین کی بحالی کے لیے انشاءاللہ. تو وہ ابھی کچھ لوگ جو پی ڈی ایم سے ریلیٹڈ ہیں وہ دلائل دے رہے تھے کہ الیکشن آگے بھی ہو گئے تھے, بی بی صاحب کی شہادت پہ بھی, پھر ریاض صاحب کے حوالے سے بھی کچھ انہوں نے باتیں کی. یہ سارے جنرل ضیاء اللہ کو فالو کرنا چاہتے ہیں, یہی تو مسئلہ ہے. ہم کہہ رہے ہیں ضیاء اللہ کو فالو نہ کریں, آئین کو فالو کریں. بے شک. تو یہ آپ یہ جو اس وقت نون لیگ اور پی ڈی ایم ہے, یہ اس وقت جنرل ضیاء اللہ کی ایکسٹینشن ہے. یہ 90 دن کو 11 سال پہ لے جانا چاہتے ہیں. ہماری لڑائی. لاہور چیمبر آف کامرس کے وفد کی نگران وزیر صنعت و تجارت سے ملاقات ہوئی ہے. پیکیجنگ اینڈ پرنٹنگ سیکٹر کو انڈسٹری کا درجہ دینے کے لاہے عمل کا جائزہ لیا گیا. صوبائی وزیر صنعت و تجارت ایس ایم تنویر کہتے ہیں کہ معیشت کے استحکام کے لیے برآمدات بڑھانا اور صنعتوں کو فروغ ضروری ہے. حکومت اس مقصد کے حصول کے لیے ہر ضروری اقدام کرے گی. مزید تفصیلات لیں گے عبدالقادر سے. جی عبدالقادر. جی بالکل. اس ملاقات میں نائب صدر لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری عدنان خالد بٹ کا کہنا تھا کہ پیکیجنگ سیکٹر دنیا کی تیسری اور جنوبی ایشیا کی دوسری بڑی انڈسٹری ہے, لیکن تاحال اس کو پاکستان میں ڈکلیئر نہیں کیا گیا. یہ سیکٹر روزگار کی فراہمی کا ذریعہ اور اس میں برآمدات کا پوٹینشیل موجود ہے. ہر صنعت کی ماں کا درجہ رکھنے والا یہ سیکٹر مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے. پیکیجنگ اینڈ پرنٹنگ سیکٹر کو انڈسٹری کا درجہ دیا جانا ضروری ہے, جس پر صوبائی وزیر صنعت و تجارت ایس ایم تنویر کا کہنا تھا کہ قومی معیشت میں اہمیت کے حامل پیکیجنگ سیکٹر کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. پیکیجنگ سیکٹر کو انڈسٹری کا درجہ دینے کے لیے باہمی لائحہ عمل بنانا ہوگا. مشاورت اور تجاویز بھی جو ہے وہ اسی کی روشنی میں جو ہے وہ آگے بڑھیں گے. اور اس حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت اس مقصد کے حصول کے لیے ہر ضروری اقدامات کر رہی ہے. معیشت کے استحکام کے لیے برآمدات کو ٹھیک ہے عبدالقادر, آپ کا شکریہ. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.